نبی علیہ السلام نے مثال دی، فرمایا آدم کے بیٹے کو ایک وادی سونے کی بھری ہوئی مل جائے، اس کے اوپر شکر نہیں کرتا، کہتا ہے ایک وادی اور ہو، اگر 2 وادیاں سونے کی بھری ہوئی مل جائے اس کے اوپر ہی شکر نہیں کرتا، اتفاق نہیں کرتا، کہتا ہے ایک وادی اور مجھے مل جائے۔ اللہ کریم نے قرآن میں بھی یہی نقشہ کھینچا، الہاکم التکاثر، فرمایا مال کی کثرت نے تمہیں غافل کر دیا۔ اصل میں ہمارا مقصد کیا تھا؟ دنیا میں پیدا ہونے کا مقصد کیا تھا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، رب فرماتے ہیں انسانوں کا پیدا ہونے کا مقصد اور ان جنوں کا پیدا ہونے کا مقصد یہی تھا کہ اللہ کی عبادت کی جائے۔ مقصد کو چھوڑ دیا، لوگ ضرورت کے پیچھے بھاگے ہوئے ہیں اور ضرورتیں بھی پوری نہیں ہو رہی۔ اور جو لوگ مقصد کے پیچھے ہوتے ہیں اللہ پاک برکتیں دے کر برکتیں کر کے ان کو تھوڑی چیز کے اوپر بھی ان کو شکر گزار بنا دیتا ہے، اللہ پاک برکتیں نازل فرما دیتے ہیں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ مال کی کثرت میں اس کے نشے میں تم قبرستان پہنچ گئے۔ اب اس کی 2 تشریحات ہیں۔ صحابہ کرام نے 2 باتیں بیان کی، محدثین نے 2 باتیں اس کی لکھی ہیں۔ پہلی بات کیا ہے کہ مال کے پیچھے لگ کر، دولت کے پیچھے لگ کر، چیزوں کے پیچھے لگ کر یہ چیز بن جائے، یہ چیز میرے پاس آ جائے، اس طرح چاہت کے اندر ہی بندہ فوت ہو جاتا ہے اور قبر میں پہنچ جاتا ہے۔